بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم گزشتہ کئی پروگرام سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے کچھ نہ کچھ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک واقعہ جو کہ تاریخ نویسوں نے لکھا، وہ یہ لکھا کہ جس طرح میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بچپن میں کئی واقعات ہوئے۔ آپ نے فرمایا نا کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو یہ آواز آتی تھی کہ افصحوا لولی اللہ یا افصحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو فصیح کر دو حتیٰ یجلس، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے۔ ناظرین و سامعین، یہ روایت جو ہے یہ بہجت الاسرار میں، قلائد الجواہر میں، اخبار الاخیار میں، سفینۃ الاولیاء میں، تحفہ قادریہ میں ناظرین یہ روایت درج ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا۔ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ عبد القادر ما لہذا خلقتا، تمہیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر لوٹا، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے تو میں نے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں، مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ ناظرین، قربان جائیے اس ماں پر، قربان جائیے اس بیٹے پر، اس صاحبزادے پر، کہ آج کل جو بچے ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن سے، تعلیم سے دور بھاگتے ہیں۔ مائیں کہتی رہتی ہیں بیٹا پڑھ لو، لیکن وہ دور بھاگتے ہیں۔ لیکن اس ناظرین صاحبزادے کا، بچے کا کیا کہنا کہ وہ جو خود ماں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ صالحین کی زیارتوں سے مشرف بھی ہونا چاہتا ہوں۔ اور وہ ماں کتنے جگر والی ہے۔ ناظرین، ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور جبکہ بچہ بھی ناظرین ایسا ہو کہ سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، یتیم بچہ ہو، پھر اس کی پرورش کا پورا ذمہ، پوری ریسپانسبلٹی والدہ محترمہ پر ہو، اور ناظرین وہ ماں اپنے بچے سے بے انتہا محبت بھی کرتی ہو۔ اس ماں کا کتنا بڑا دل ہوگا کہ جو ماں اللہ کے لیے اپنے بچے کو دور جو ہے وہ لے جانے پر، دور بھیجنے پر راضی ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، جب یہ بات والدہ محترمہ نے پوچھی، سبب دریافت کیا، تو آپ نے وہ کچھ واقعات اپنے جو ہے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیے، تو ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر 80 دینار جو فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی وراثت تھے، میرے پاس لے کر آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد علیہ رحمہ کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ نے یعنی والدہ محترمہ نے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ہر حال میں سچ بولنا، سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اور جیلاں کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائی۔ فرمایا کہ یا ولدی اذهب فقد خرجت عنك لله عز وجل فهذا وجه لا أراه إلى يوم القيامة۔ بہجت الاسرار میں، قلائد الجواہر میں، نزہۃ الخاطر الفاتر میں، اخبار الاخیار میں اور نفحات الانس میں ناظرین یہ روایت درج ہے۔ فرماتی ہیں کہ میرے فرزند ارجمن، میں نے تجھے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر
اپنے پاس سے اپنے دل سے جدا کر لیا ہے اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ سفر پر جا رہا ہے، اب یہ تو نہیں پتا کہ کب واپس آئے گا کب نہیں آئے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ الفاظ آپ کی ماں کے تھے، اور پھر وہ مشہور واقعہ جو آپ سنتے ہیں یہ اسی کے تناظر میں ہے ناظرین، کہ ماں نے کہا سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ کہتے ہیں راستے میں قافلے والے جا رہے تھے، قافلے والوں کے ساتھ تھا، ڈاکوؤں نے آ کر جو ہے وہ ہلہ بول دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے لوٹا، مجھ سے کہا، میری تلاشی لی، مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا سچ بولنا ہے۔ ماں نے کہا ہے سچ بولنا ہے، تو کہا کہ 40 دینار ہے۔ ڈاکو یہ سمجھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا سردار آ گیا کہ سردار یہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، بچہ ہو کر لڑکا ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ڈاکو نے کہا کہ دیکھو ہم سے جھوٹ بولنے کا نتیجہ تم سمجھ سکتے ہو، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کہاں پر ہے؟ تو آپ نے وہ جو گدڑی میں سی دیے تھے، آپ نے وہاں سے سلائی کو ادھیڑا، وہاں سے نکالے اور ڈاکوؤں کے سامنے رکھ دیے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا متعجب ہوا، کہنے لگا کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور تو یہ ہے کہ مال چھپاتا، ہم سے جھوٹ کہتا، ہمیں نہ پتہ چلتا، تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تو ہمیں سچ بول؟ تو فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا اور رخصت کرنے کے لیے آئی تھی، اور اس نے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اس لیے میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم ہٹے کٹے ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی، یہاں تک کہ جتنے ڈاکو تھے سب نے کہا کہ سردار تو چوری میں بھی، ڈاکہ زنی میں بھی ہمارا سردار تھا، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں بھی ہمارا سردار ہے، ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گروہ تھا کہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ کی طرف لوٹ گئے، یعنی راجع اللہ ہوئے، یعنی پھر سچے مسلمان بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 4 ہے۔ ناظرین آیت نمبر 4 یہ سیکنڈ پورشن اس کا آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر آپ دیکھیں مرجعکم، یہاں دونوں صورتوں میں کم ہی پڑھا جائے گا، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ علی کل شیء قدیر پڑھیں گے، را پر دو پیش کی تنوین ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا، لیکن وقف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا، قدیر۔ ناظرین جب وقف کریں گے نا تو را ساکن ہو جائے گا، تو پھر را ساکن کا ما قبل دیکھیں گے یا وہ بھی ساکن ہے، پھر اس کا ما قبل دیکھیں گے دال، تو دال کے نیچے زیر ہے، تو قاعدہ وہی اپلائی ہوگا کہ زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو یا دو زبر یا دو پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو وقف کی صورت میں قدیر پڑھا جائے گا اور را ساکن کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف 4 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 4 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ الہ ایک کلمہ، اس میں اللہ دوسرا، مرجعو تیسرا، کم چوتھا، واو پانچواں، ہوا چھٹا، بلکہ ناظرین ضمیر ہم پہلے بتا چکے ہیں، تو جو ہے وہ علا چھٹا، ہوا کو ہم شمار نہیں کریں گے اس لیے کہ کم ہم نے پیچھے شمار کر لیا ہے۔ کلی 7واں، شیئن 8واں اور قدیر 9واں، کل یہاں پر 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ الہ اللہ،
الا میں ناظرین لام پر کھڑا زبر ہوگا جب ہم انفرادی طور پر پڑھیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر آ جائے گا، کیونکہ کھڑا زبر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ممکن نہیں ہے، الا کیسے پڑھیں گے؟ تو اسی لیے لام پر زبر ہوگا، اور لام کے زبر کو اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں چونکہ ما قبل لام پر زبر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الی اللہ مرجعکم، مرجعکم ملا کر پڑھیں گے ناظرین۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ تو مرجعکم ناظرین، مرجعو میں را ساکن ما قبل میم پر زبر ہے، جب را ساکن ہو تو ناظرین اس کے ما قبل کو دیکھا جاتا ہے، قاعدہ وہی اپلائی کیا جائے گا کہ زبر یا پیش ہو را ساکن سے پہلے تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں چونکہ زبر ہے میم پر ما قبل میم پر تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ مرجعکم، مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں وقف کریں گے تو قدیر پڑھا جائے گا، اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ را کو جب ساکن کریں گے، یعنی ظاہر ہے کہ دو پیش کی تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے تو ما قبل یا ہے وہ بھی ساکن ہے، پھر ما قبل دال ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے ناظرین را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین آج کا جو سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال اور حروف کون کون سے ان کی نشاندہی بھی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی اللہ مرجعکم مرجعکم وہو علی اس کو اٹھا لیتے ہیں، علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 4 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم اسم اللہ ہے، جو ناظرین پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا ہے مرجعو، تیسرا ہے کم ضمیر، چوتھا ہے ہوا، بلکہ تیسرا ظاہر ہے کہ ہوا بھی ضمیر ہے تو نمبر 3 لکھیں گے ہم، اور چوتھا ہے کل، پانچواں ہے شیء، اور چھٹا ہے قدیر۔ پہلا اسم اللہ، اور دوسرا مرجعو، اور تیسرا کم، اور ہوا، چوتھا کلی،
اور پانچواں شیئن، اور چھٹا قدیرن۔ چلے جی، یہ 6 اسماء ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ ناظرین یہاں پر کوئی فعل نظر نہیں آ رہا، تو دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے الا، اور دوسرا ہے واو، اور تیسرا ہے علا۔ الا، واو، اور تیسرا ہے علا۔ تو 6 اسماء، 3 حروف، کل ملا کر ناظرین 9 کلمات ہوئے، کل ملا کر 9 کلمات ہوئے۔ چلیں جی، سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ اسم اللہ، یہ پہلا اسم ہے۔ اسم اللہ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں ناظرین، اور یاد رکھیں کہ کئی نام صفاتی ہیں اور کچھ نام جو ہے وہ ذاتی ہیں۔ اور ناظرین یہ اسم اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ صفاتی نام نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نا کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، مخلوق کے لیے کسی کے لیے بھی اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے، مخلوق خدا میں کوئی امت اللہ ہو سکتی ہے، اللہ کی بندی، اللہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس میں اللہ کا ورد کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو، جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے، اس تمنا کو پورا فرماتا ہے۔ میں اکثر ناظرین جب بھی اس میں اللہ یوز ہوتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر 3 4 5 منٹس بیٹھ کر ناظرین اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ 3 4 5 منٹ، اس سے زیادہ بالکل نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا تو دینا، زیادہ کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا کم از کم کریں۔ اس سے ناظرین بے بہا برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ جادو ٹونے، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ایسے ہی دور ہو جاتی ہیں، بد اثرات، جنات، یہ سب ایسے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مرجع، یہ مفعل کے وزن پر ہے، اور ناظرین یہ اسم ظرف ہے۔ اسم ظرف وہ اسم کے جو ناظرین زمانے کو یا مکان کو بتائے، اور یہ ناظرین جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لوٹنے کی جگہ، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے، تو یہ مکان بتا رہا ہے۔ تو مرجع لوٹنے کا مقام، لوٹنے کی جگہ، اور اس کا معنی لوٹنے کا زمانہ، لوٹنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسا قرینہ ہو، اگر اس میں ظرف مکان کا قرینہ ہو تو وہ لیا جائے گا معنی، اور ظرف زمان کا قرینہ ہو تو وہ معنی لیا جائے گا۔ تو مرجع لوٹنے کی جگہ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص مرجع خلائق ہے، تو وہ مرجع خلائق نہیں ہوتا، مرجع خلائق ہوتا ہے، کہ یعنی مخلوق کے لوٹنے کی جگہ، مخلوق کوئی بھی بات ہو اس سے رجوع کرتی ہے، تو مرجع خلائق ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ مرجع خلائق ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، اور متصل ہو تو ہو، بعض اوقات ہی کی شکل میں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس کل کا معنی تمام بھی ہے، کل کا معنی سب بھی ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہے، کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کل افراد وہاں پر تشریف لائے تھے، جن جن کو میں نے دعوت دی، کل افراد آئے۔ کل اور بعض یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیئن، شیئن کہتے ہیں کوئی چیز، کوئی شے، اور اشیاء اس کی جمع آتی ہے، اور اردو میں بھی ایز اٹ از یہ استعمال ہوتا ہے، شے اور اشیاء، یعنی شے مفرد، اشیاء جمع۔ تو شے کوئی چیز، کوئی شے، اشیاء بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء،
یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قدیر، قدیر بروزن فعیل، اور فعیل کے وزن پر کوئی اسم ہو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول کے۔ تو قدیر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، قدرت والا، یعنی قادر جسے ہم کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، تو یہ قدیر ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں قدیر۔ تو بہتر یہ ناظرین کہ عبد القدیر رکھا جائے، کہ قادر کا بندہ، بندہ تو قادر نہیں ہے نا، تو قادر کا بندہ، عبد القادر یا عبد القدیر رکھا جائے۔ بڑا پیارا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ظاہر ہے کہ عبد القادر ہوگا تو بڑا خوبصورت ہوگا۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ الا، اس کا یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف۔ واو کا معنی اور ہے، علا استعلا، بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ناظرین۔ 9 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 مرجع، نمبر 3 کل، نمبر 4 شیء۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ زیر ای، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، اللہ، میم را زبر مر، جیم زیر جی، عین پیش عو، کاف میم پیش کم، مرجعکم، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، وا ہوا، عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، علا، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، شین یا زبر شیء، حمزہ 2 زیر ان، شیئن، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، را 2 پیش رن، قدیرن۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو قدیر پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ الا، طرف، اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، مرجعو، لوٹنا، کم، تمہارا، وا اور ہوا، وہ، علا، پر، کلی، ہر، شیء، شے، قدیر، قادر۔ شے کا معنی یہاں پر چاہت بھی کیا گیا ہے، اور شے کا معنی شے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور میں سورہ ہود کی ناظرین طرف تھا کہ سورہ ہود کا کچھ تعارف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کل ہم نے ابتدائی باتیں سورہ ہود اس کا نام کیوں ہے، اور اس میں
اس کا نام سورہ ہود کیوں رکھا گیا ہے اور کن کن مقامات پر سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ آیا. پھر سورہ ہود کی آیات کتنی ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ 123 آیتیں ہیں، 10 رکوعات پر مشتمل ہے، اور مقام نزول کیا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. اب ناظرین سورہ ہود اور سورہ یونس کی آپس میں جو مناسبت ہے وہ عرض کر رہا ہوں. سورہ ہود کے جو مضامین ہیں وہ بھی سورہ یونس کی سے ملتے جلتے ہیں. سورہ یونس کی طرح یہ سورت بھی الف لام اور را سے شروع ہوتی ہے، یعنی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی توحید، قرآن کریم کی صداقت اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کے پیغام پر ہوتا ہے، اور جس میں تفصیل کے ساتھ قیامت، حساب و کتاب، جزا و سزا کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم کے اعجاز کا ذکر بھی ہے، اور اس کی آیات کے محکم ہونے کا بیان ہے، جیسا کہ سورہ یونس کا اختتام بھی اسی نوعیت کی آیات پر ہوا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اس کے مضامین سورہ یونس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. سورہ یونس میں انبیاء سابقین علیہم السلام کا ذکر تھا، اس صورت میں بھی انبیاء سابقین علیہم السلام کا ذکر ہے. سورہ یونس میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہم السلام کا ذکر تھا، اس صورت میں ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کا بھی ذکر ہے. سورہ ہود کے متعلق ناظرین کچھ احادیث بھی عرض کی دیتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ ناظرین جو حدیث پاک ہے یہ سنن ترمذی میں، الطبقات الکبریٰ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، شمائل ترمذی میں، المستدرک میں، اور اسی طریقے سے دلائل النبوہ للبیہقی میں ناظرین یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے ہود، واقعہ یعنی سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. ناظرین یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل فرماتے تو فرمایا کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس کی کوئی حیثیت نہ رہتی. تو ناظرین یہ قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور ناظرین یہ کائنات کی بھاری ترین کتاب، یعنی بھاری ترین کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سینہ مقدسہ قلب اطہر پر نازل ہوا. اور یہ جو بوڑھا کر دیا ہے ناظرین، اس سے یعنی یہ کیوں ہے، یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے کہ فرمایا آپ نے، دوسری روایت بھی ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ سے روایت کیا گیا کہ سورہ ہود نے اور ان تمام سورتوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کی کہ سورہ ہود کی کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص اور ان کی امتوں کی ہلاکت کے واقعات نے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے فاستقم کما امرت، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے کہ سو آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا. بس ایک آیت کریمہ نے جو ہے وہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ناظرین اللہ تعالیٰ کے خوف کی شدت سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. سورہ مزمل آیت نمبر 17، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے زیادہ مخلوق میں اگر کسی کو اللہ کا خوف تھا تو میرے نبی علیہ السلام کا تھا. ناظرین ہم ویسے تو بڑی غلامی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کبھی خوف الہی کو دل میں جگہ دی ہے؟ اس پر ذرا غور کر لیجئے کہ ہم غلاموں کے غلام ہو کر، ہماری کیا حیثیت کہ ہم بات کریں، تو ہم ناظرین امتی ہو کر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ لائیں اور وہ کائنات کے سردار ہو کر فرمائیں کہ مجھے سورہ ہود نے اس لیے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. کتنا پیارا نبی دیا جو ہمارے لیے کڑتا رہا، ہمارے لیے پریشان رہا. اب سورہ ہود کے جو مضامین ہیں ناظرین وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بلکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب وقت کی کمی ہے تو انشاءاللہ یہ مضامین میں کل کے لیے چھوڑ
چھوڑ دیتا ہوں، یہ مضامین میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کیا کیا باتیں بیان فرمائی، اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں ہی ہم سورہ ہود کی تفسیر کا آغاز کر دیں، اور پھر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ہم اپنے جو موجودہ سبق ہے، موجودہ آیت کریمہ ہے، ہم اس تک پہنچ جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاللہ نہیں ہے، الاللہ نہیں، الاللہ۔ اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ جی ترجمہ سنائیں۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، وہوا نہیں، وہوا علی، کیونکہ واو پر بھی زبر ہے، ہوا میں واو پر بھی زبر ہے، تو ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ جی راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ سنائیے۔ اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے تلفظ بہت اچھے ہیں، مخارج بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور زیادہ قرآن کا ذوق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب پاک پتن سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ الاللہ مرجعکم، نہیں، الاللہ۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ماشاءاللہ باقی آپ نے بالکل صحیح پڑھا۔ الاللہ یہاں پر چونکہ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے لام پر زبر ہے، تو زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے، تو اسے الاللہ پر پڑھنے کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا جیتے اماں ہیں کیسی بیٹا، ہیں؟ آج میں خیریت سے؟ سناؤں آپ کو سبق؟ ہاں ہاں بالکل سنائیں، کیوں نہیں سنائیں؟ جی پڑھوں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بس اتنا۔ اچھا، مرجعکم میں جیم کے نیچے زیر ہے، مرجعکم نہیں، مرجعکم جیم کے نیچے زیر ہے۔ باقی ماشاءاللہ اما آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب تھانجہ۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیے جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ ابرش۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من
بسم اللہ الرحمن الرحیم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ماشاءاللہ برج بیٹا بہت پیارے انداز سے آپ نے سنا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے ہر چیز صحیح پڑھی. مرجعکم جیم کے نیچے زیر کو وضاحت سے پڑھیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور اس پروگرام کو یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں. سرچ کیجیے تو اور مستفیضوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.